کبھی تنہائی میں بیٹھ کے محاسبہ کرنا کہ رمضان المبارک آیا، ہمارے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، کوئی ہم رمضان المبارک میں بھی چینج ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے کہ نہیں کیا، یا پھر جہاں کھڑے تھے وہیں کے کھڑے رہ گئے؟ حضرات توجہ چاہنا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد گناہوں والے کام کرنا نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ کے گناہوں والے کام نہیں چھوڑتا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے لوگوں کی غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے لوگوں کی چغلیاں بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے جناب والا لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے حرام کی کمائی اپنے گھر لا رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے کم تول رہا ہے۔ الغرض روزہ رکھ کے اگر گناہ والے کام نہیں چھوڑ رہا، اس کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر بات کو سمجھایا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کے گناہ کرنے والے کام نہیں چھوڑتا، اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے۔ اس گدھے کو اگر سحری کے ٹائم کھانے پینے کو دیا جائے، پھر سحری سے لے کر افطاری تک اس کو کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے، اس گدھے کو جس طرح فاقے کے سوا کچھ نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اس روزے دار کو بھی بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ روزہ رکھ کے گناہ والے کام کرنا نہیں چھوڑ رہا، پھر ایسا روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں، ایسا پیٹ کو بھوک اور پیاس سے بچانے کا فائدہ نہیں۔ روزہ رکھ کے نیکی والے کام کرنے ہیں اور گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رکھیں اب تو شیطان قید ہے، ہمیں رمضان المبارک میں فائدہ اٹھا لینا چاہیے، ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لینی چاہیے، ہمیں رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہم رمضان المبارک میں جب گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال لیں گے تو انشاءاللہ رمضان کی برکت سے باقی کے 11 مہینوں میں بھی اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو بندہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو غیر رمضان کے علاوہ یعنی کہ رمضان کے علاوہ باقی کے 11 مہینوں میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ غیر رمضان میں اس کو 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر ہمیں رمضان المبارک میں فائدہ اٹھا لینا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، اور یاد رکھو گولڈن چانس بار بار ہاتھ میں نہیں آتا، جب یہ وقت چلا جائے گا۔ اب یاد رکھو کوئی بندہ گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا اگلا رمضان آئے گا تو میں اگلا رمضان دیکھ پاؤں گا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہمارے درمیان وہ ہوں گے جو پچھلے سال اسی جگہ پر موجود تھے لیکن آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے گولڈن چانس لے کر آیا ہے، ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، ہم کیا کر رہے ہیں رمضان المبارک میں؟ کیا نیکیاں کر رہے ہیں؟ جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے ہم سحری تو کھا لیتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں چلے یار ابھی آدھا پونا گھنٹہ نماز میں پڑھا ہے، چلو میں آنکھ ہی لگا لوں۔ جب آنکھ لگتی ہے تو پھر لگ ہی جاتی ہے، فجر کی نماز نیند میں گزر جاتی ہے۔ ساروں کی بات نہیں ہے الا ماشاء اللہ، سحری تو کھا لی، فجر کی نماز نیند میں گزار دی، ظہر کی نماز بھی نیند میں گزار دی، عصر کی نماز افطاری کا اہتمام کرتے ہوئے گزار دی، مغرب کی نماز افطاری کرتے ہوئے گزار دی، عشاء کی نماز جو ہے ہم تھکے ہوتے ہیں، ہم نے بھوک پیاس کاٹی ہوتی ہے، ہم سے جناب عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے تراویح نہیں پڑھی جاتی، ہم وہ بھی سو کے گزار دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں روزہ صرف پیٹ کو کھانے پینے سے بچانے کا نام نہیں ہے، یہ نہیں کہ پیٹ کو بھوکا رکھ لو کہ ہم روزے دار ہیں۔ یاد رکھو روزہ کان کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے،
روزہ ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ پاؤں کا بھی ہوتا ہے، روزہ دل کا بھی ہوتا ہے۔ میں ایک بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آنکھ کا کیا روزہ ہے؟ آنکھ کا روزہ یہ ہے، ہم روزہ رکھ کے کوئی بے حیائی والی چیزوں کو نہ دیکھیں، فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں، ہم روزہ رکھ کے غیر محرم لڑکیوں کو نہ دیکھیں، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھ کے ہم وہی فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں، روزہ رکھ کے غیر محرموں کی طرف دیکھتے رہیں، پھر روزہ تو نہ ہوا یار، پھر روزہ تو نہ ہوا۔ روزہ کان کا روزہ کیا ہے؟ روزہ کان کا یہ ہے، ہم روزہ رکھ کے کان کے ساتھ بے حیائی والے کام نہ سنیں، گانے باجے نہ سنیں، ہم اس کے ساتھ جھوٹ والی باتیں نہ سنیں، شریعت کے خلاف باتیں نہ سنیں۔ احباب ذی وقار، کان کا روزہ یہ ہے، ہم کان کے ساتھ سنیں، یا اللہ کا فرمان سنیں، یا مصطفیٰ کا فرمان سنیں، یا مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھا جانے والا سنیں، یہ ہے کان کا روزہ۔ اور زبان کا روزہ کیا ہے؟ زبان کا روزہ یہ ہے، ہم روزہ رکھ کے زبان کے ساتھ سچ بولیں، ہم روزہ رکھ کے زبان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم روزہ رکھ کے زبان کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، ہم روزہ رکھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ اگر انسان نے روزہ بھی رکھا ہو اور زبان کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہو، زبان کے ساتھ غیبت بھی کر رہا ہو، زبان کے ساتھ بہتان بھی لگا رہا ہو، زبان کے ساتھ شکوے بھی کر رہا ہو، پھر روزہ تو نہ ہوا یار۔ اور ہاتھوں کا روزہ کیا ہے؟ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے، ہم ہاتھوں کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، شریعت کے خلاف کام نہ کریں۔ احباب ذی وقار، ہاتھوں کے ساتھ تاش نہ کھیلیں، جوا نہ کھیلیں، ایسے کام نہ کریں۔ جب ایسے کام سے ہم بچیں گے تو ہمارے کان کا بھی روزہ ہوگا، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہوگا، ہماری زبان کا بھی روزہ ہوگا، ہمارے دل کا بھی روزہ ہوگا۔ دل کا روزہ کیا ہے؟ دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، دل کے اندر یاد الہی ہونی چاہیے، دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر کسی کے لیے بغض نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر کسی کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بندہ روزہ بھی رکھے رہے اور خوف خدا بھی نہ کھائے، روزہ بھی رکھے، دل کے اندر لوگوں کے لیے حسد کھائے، دل کے اندر لوگوں کی جناب والا غیبت کی باتیں سوچیں، دل کے اندر غلط خیالات سوچیں، پھر ایسا روزے رکھنا کا فائدہ نہیں۔ تو میں نے عرض کی ہے، یہ گولڈن چانس ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ گولڈن چانس میں نے کس لیے کی، یہ میں بات مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے زمانے کے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں نا، ان کے زمانے میں زمین جائیداد یہ بڑی سستی ہوا کرتی تھی۔ ایک بندے نے ہمارے بزرگ کو آ کے کہا، بابا جی یہ زمین 5,000 روپیہ مرلہ ہے، آپ خرید لیں، آپ خرید لیں۔ تو ہمارے والد صاحب نے کہا، ہمارے بزرگوں نے کہا، نہیں، ہم نے ویران جگہ خرید کے کیا کرنی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں خریدتے۔ آج وہی جگہ جو 5 لاکھ کی یا 5,000 کی تھی، آج کروڑوں میں بک رہی ہے۔ آج ہمارے بزرگ پچھتاتے ہیں، کاش وہ جگہ خریدی ہوتی، آج کروڑوں میں ہم کماتے۔ وہ ہم نے گولڈن چانس کو مس کر دیا۔ ہم گولڈن چانس کو اس وقت اگر حاصل کر لیتے ہیں، آج ہمیں جائیداد وہ 5,000 والی آج کروڑوں میں بیچنی پڑتی۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے گولڈن چانس بن کے آیا ہے۔ بعد میں ہم پچھتائیں گے، یار ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم روزے رکھ لیتے تو اچھا ہوتا، ہم نمازیں پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا، ہم کو ثواب زیادہ ملنا تھا۔ جب رمضان گزر گیا، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ ہے؟ پچھتانے کا فائدہ تو نہیں ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی قدر کریں۔ جتنا دن باقی بچ گئے ہیں، گنتی کے دن ہیں، جنہوں نے ابھی تک روزہ نہیں رکھا، کوشش کریں یار، ابھی تو موسم بھی بالکل ٹھیک ہے، ابھی تو موسم بھی نارمل ہے، اتنی گرمی بھی نہیں ہے، بھوک پیاس بھی نہیں لگتی، روزے رکھیں اور کوشش کریں نماز